السلام علیکم. سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. یہ کل کا جلسہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے مسٹر عمران خان کا، جو 4 سدہ میں انہوں نے کیا ہے. ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس جلسے میں کیا عمران خان صاحب نے خاص باتیں کی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں نے آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اور وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ امپورٹڈ حکومت کو کہہ رہے ہیں، جو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تھا ان کا پہلا پیغام. دوسرا پیغام جو ہے وہ پبلک کا پیغام. آپ دیکھ لیں، پبلک نہیں چاہتی کہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر حکمرانی کرے، کسی بھی صورت وہ نہیں چاہتی. اور جس طرح آپ یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ عمران خان کا جلسہ شاید ہی کوئی پاکستانی آج کل کے دور میں مس کرتا ہو، مجھے نہیں لگتا. تو آپ لوگوں نے اپنی اسکرین پر بھی دیکھا ہوگا. جب عوام ان کو نہیں چاہتی، بیرونی طاقتیں ان کو نہیں چاہتی، ان کو اپنے لوگ ان کے نہیں چاہتے، تو ان کو کیا ضرورت ہے حکمرانی کرنے کی یا زبردستی مسلط ہونے کی؟ مطلب ان کو اتنی بھوک ہے اس حکمرانی کی کہ ان کو سب لوگ ذلیل کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنے کرائم منسٹر کو، کیونکہ ہمارے تو پرائم منسٹر نہیں ہیں، جن لوگوں کے وہ پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں گے، ہمارے لیے تو وہ کرائم منسٹر ہیں. تو کرائم منسٹر جس طرح خود تو وہ ذلیل ہیں ہی شروع سے، اور جس طرح وہ پاکستان کو ذلیل کروا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو ذلیل کروا رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا ذلالت ہوگی؟ طاقتور حلقوں سے ہم سب کا یہی سوال ہے کہ ان کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کیا 4 مہینے میں مہنگائی بڑھائی، 4 مہینے میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا، 4 مہینے میں معیشی حالات کو ڈبو دیا، 4 مہینے میں بے روزگاری زیادہ کر دی، 4 مہینے میں انہوں نے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے ہیں کہ اب جو بھی نئی حکومت آئے گی تو اس کو بہت ٹائم لگے گا. اس کو کم از کم 3-3.5 سال لگیں گے دوبارہ سٹیبل کرنے میں. ڈالر کا ریٹ آپ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ آپ دیکھیں، تعلیم آپ دیکھیں، نظام آپ دیکھیں، قانون قوانین کا نظام آپ دیکھیں، سب کچھ درہم بھرم کر دیا. تو ان کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ مین مقصد کیا تھا ان کو لانے کا؟ صرف اس کو لانے کا یا ان کو لانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ یہ اپنے کیسز ختم کر سکیں. اور جو انہوں نے کیے، جیسے کل کی خبر ہے کہ نیب قوانین میں جس کے بھی کیس چل رہے تھے وہ سب خارج ہو گئے، سب کے کیسز بند ہو گئے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. یہ کبھی بھی عوام کے سگے نہیں ہو سکتے، اس ملک کے سگے نہیں ہو سکتے. تو ایک پارٹی نے 30 سال باری لی، ایک پارٹی نے 40 سال باری لی، تو وہ 30 سال میں کچھ نہ ٹھیک کر سکے، 40 سال میں ٹھیک نہ کر سکے، تو اب 1.5 سال میں وہ کیا ٹھیک کر لیتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے یہ جو شخص آپ کی اسکرین پر آیا ہے، اس کا مقصد اپنی حکومت لانا نہیں، اس کا مقصد پاکستانی عوام کو ان چوروں، ڈاکو، لٹیروں سے جان چھڑانا ہے اور مدد کرنا ہے. اور مدد کر کے ان کو مدد ایسی دی جائے کہ یہ عوام کبھی دوبارہ سوئے نہ اور کبھی بھی ان لٹیروں کو ووٹ نہ کاسٹ کرے. تو یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے اس وقت، یہ جو حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ کوئی اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. یہ تو آلریڈی آزاد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اتنی ذلیل ہونے کی؟ ایسے 2 ٹکے کی عورت اس کو ذلیل کرتی ہے، یا 2 ٹکے کے مرد جو ہیں وہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، جن کی اپنی کوئی حیثیتیں نہیں ہیں، اوقات ہی نہیں ہیں جن کی، تو وہ اس بندے کو باتیں سناتے ہیں. تو یہ اتنی باتیں کیوں سہ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، یہ اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، یہ اپنی فورن پالیسی کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے چکا ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس بندے کے پاس. تو یہ صرف اور صرف آپ کے لیے لڑ رہا ہے 70 سال کی عمر میں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جی عمران خان نے کیا کر لیا، جی عمران خان نے کیا کر لیا 3.5 سال میں. بندہ پہلے ان جاہلوں سے پوچھے کہ جن کو آپ سپورٹ کریں، ان جاہلوں نے 30 سال میں اور 40 سال میں کیا کر لیا؟ جو ایک بھگوڑا باہر بھاگا ہوا ہے، ایک زرداری پاکستان کی سب سے بڑی بیماری جو ہے، ان سب نے کیا کر لیا آپ لوگوں کے لیے یا اس ملک کے لیے؟
اس شخص نے 3.5 سال میں جو بہتری کی وہ آن دا ریکارڈ ہے. آپ جائیں اور دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کہ اس بندے نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس بندے کو جتنا آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، آخری حد تک لڑیں. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے اس بندے کو سپورٹ کریں اور اس کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے لڑیں اور اس کے لیے سٹینڈ ہوں، مطلب کھڑے اس کے لیے. جس طرح کی یہ عوام آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی قیمے کے نان والے نہیں ہیں، سموسے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف اپنے لیڈر کے لیے آئے ہیں. اور لیڈر کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لیڈر اپنے بچوں کے لیے حکومت میں نہیں آنا چاہتا، اپنی فیملی کے لیے حکومت میں نہیں آنا چاہتا. یہ ہمارے مستقبل کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے، یہ سب تکلیفیں سہ رہا ہے، یہ سب ظلم سہ رہا ہے. جو 5 مہینے سے خاموش ہے، صرف اور صرف اپنے ملک کی خاطر خاموش ہے، کسی طاقت کے آگے جھکا نہیں ہے، کیونکہ اس بندے کو کبھی جھکنا آیا ہی نہیں ہے اور نہ اسے کوئی جھکا سکتا ہے، کیونکہ یہ بیگرز کینٹ بی چوزرز والا انسان نہیں ہے.